نہیں تو آپ مجھے بتائیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے مسلمان چھوڑ ان کو چھوڑے، آپ بتائیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا مسلمان ہے؟ نہیں سر، تو آپ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، وہ کیمرے کی طرف دیکھ کے ڈیمانڈ کریں، آپ کریں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ۔ اگر کوئی شخص بہوش و حواس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہے چشتی رسول اللہ، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ سب یہ کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کہ ہوش و حواس کی حالت میں اگر کوئی شخص خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رسول اللہ کہتا ہے، چشتی رسول اللہ کہتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ سب کا کہنا ہے۔ تو فیصلہ تو ہو گیا کہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے ہمارا، کہ ہوش و حواس کی حالت میں جو بندہ چشتی رسول اللہ کہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ چلے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن ہمارے نزدیک ان سے بلند و بالا مرتبہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اگر کوئی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں رسول اللہ کا دعویٰ کرے تو وہ بندہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا، ان سے بھی اوپر چلے جائیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ اور نظریہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ مسلمان رہے گا؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ یہی عقیدہ اور نظریہ ہے ہمارا کہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے بلا شک و شبہ۔ بلکہ اگر کوئی اس کے کفر کے بارے میں شبہ کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے، اول تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ کہانی ہے، اور یہ کہانیاں ابھی کی نہیں ہیں، پرانی ہیں۔ ہماری کتابوں کی طرف ایسی باتیں بہت سی منسوخ کی گئی ہیں۔ یہی بات تاریخ طبری کے اندر، تاریخ الامم والملوک میں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اسی طرح ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے لکھی ہے کہ ان کے دربار میں داخل ہو کے سلام یہ عرض کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ کہا گیا، لیکن وہ باطل بات ہے، سند ہی اس کی منقطع ہے اور ضعیف سند ہے، اس کی بات ہی ٹھیک نہیں ہے وہ۔ یہی بات حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کے لیے کہی گئی، یہی بات حضرت سیدنا یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی کے لیے کہی گئی، اور یہی بات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہی گئی۔ یعنی ہر دور کے اندر اس طرح کے افراد یہ بزرگوں کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے رہے۔ ہمارے اکابر نے واضح طور پر اس کے من گھڑت ہونے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے بارے میں واضح طور پہ لکھا کہ جو بندہ ہوش و حواس کی حالت میں یہ الفاظ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اول تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے نہیں کہ یہ حکایات ٹھیک ہوں۔ بعض کتابوں کے اندر جیسے فوائد السالکین کے اندر یہ بات نقل کی گئی، تو فوائد السالکین تو انتہائی غیر معتبر کتاب ہے، بالکل غیر معتبر کتاب ہے، اور بعض دیگر کتابوں کے اندر شامل کی گئی، حقیقتاً ان کتابوں میں نہیں ہے۔ یہ مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے اجلہ علماء میں سے ہیں، اکابر علماء میں سے ہیں، اور صدر شریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے اکابر علماء کے شاگرد ہیں جو اعلیٰ حضرت کے خلیفات ہیں، انہوں نے فتاوی شارح بخاری کے اندر واضح طور پر لکھا کہ یہ حکایات من گھڑت ہیں۔ ایسے قصے جب الگ الگ افراد کی طرف منسوب ہو کر آتے ہیں تو یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ بات گھڑ کر لگا دی گئی ہے کہ کبھی کوئی کسی کی طرف بیان کر رہا ہے، کبھی کوئی کسی کی طرف بیان کر رہا ہے، یعنی اس پر کہانی نہیں چلی تو اس پر کہانی پھیر دی، اس پر کہانی نہیں چلی تو اس پر کہانی گھما دی۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی جانتا نہیں تھا تو کہا کہ ان کو بولیں گے تو کوئی پہچانے گا تھوڑی، تو چلو بھائی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مشہور ہے تو ان کی طرف جو ہے منسوب کر کے چشتی رسول اللہ کہہ دو۔ تو یہ کہانی شریف ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے اکابری کی طرف منسوب کی گئی کتابوں میں داخل کرنے والی باتیں یہ پرانی ہیں، اور یہ تو مشہور باتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک سے زائد مقام پر فصول امادیہ اور فتاوی عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ انا رسول اللہ یا من پیغمبرم فارسی میں کہتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ کہ وہ اس کی تعویل کرتا پھرے کہ میں رسول سے مراد یہاں پر پیغام پہنچانے والا مراد لے رہا ہوں، کہ رسول کا مطلب قاصد بھی ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو پیغام پہنچانے والا مراد لے رہا تھا، اللہ کا رسول تھوڑی مراد لے رہا تھا، تو بندہ کافر ہو جائے گا، اس کی تعویل کو نہیں سنا جائے گا۔
ہم یہاں پہ تعویل بھی نہیں مانتے کہ جو بندہ ہوش و حواس کی حالت کے اندر بالکل وہ اس کی عقل سلامت ہے اور یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد تعویل کرتا پھرے تو اس کی بات کو کوئی تسلیم نہیں کیا جائے گا. تعویل اور کوئی لوگ کرتے ہیں، ہم تعویل بھی نہیں کرتے. تو تعویل کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں کہ یہاں تعویل چلے گی بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو اول تو یہ حکایات من گھڑت ہیں، کہانی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا بالفرض اگر تسلیم کر لیا جائے کہ بعض معتبر کتابوں کے اندر اس کو شامل کر بھی دیا گیا، تو پھر وہاں پر شامل کرنے والے سے خود ہی یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہ حال کی کیفیت میں تھے، یعنی ہوش و حواس میں نہیں تھے، جذب کی کیفیت کے اندر تھے. ان سے یہ کلمات ادا ہوئے اور پھر اس کے بعد جب ہوش آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں. اس بات کو تسلیم کیا انہوں نے. تو ہوش و حواس میں جو نہ ہو اس کے اوپر تھوڑی حکم چلتا ہے. تو صحیح حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک بندہ صحرا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. اس کی مثال دے کے بیان فرمایا کہ صحرا میں بندہ جا رہا ہے اور وہاں پر اسے نیند آ گئی، سواری اس کے پاس موجود ہے، سامان موجود ہے کہ آرام سے صحرا کو، ریگستان کو وہ کراس کر جائے گا. نیند آ گئی، سو گیا، اٹھا تو دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس نہیں ہے، گم ہو گئی. اب وہ پورے صحرا کے اندر تلاش کرتا پھر رہا ہے، یہاں تک کہ مایوس ہو گیا، وہ نہیں مل رہی اس کو اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میں نے مر جانا ہے. تو اسی جگہ پہ آ کے سو جاتا ہے جہاں اس کی سواری گم ہوئی تھی. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس موجود ہے. تو خوشی میں اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اے میرے رب، انت عبدی، انت، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا معبود ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا. واضح کفر ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کیفیت اس کے اوپر طاری ہوئی کہ جو کلمات اس کی زبان سے نکل رہے تھے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا تلفظ کر رہا ہوں. تو ایسی کیفیات کے اوپر حکم نہیں لگتا. اگر اس واقعے کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں. باقی ہمارا عقیدہ اور نظریہ قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پہ بیان کر چکا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ اس پر ادلہ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ہمارے علماء بیان کرتے رہے. یعنی جس مقصد کے لیے ہمارے علماء جانے دیتے رہے اور جس کے لیے ساری زندگی تگ و دو کرتے رہے، اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دلانے والے ہمارے علماء تھے. شاہ احمد نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایسے بڑے بڑے اکابر علماء وہ اس تحریک کے اندر اور اس معاملے کے اندر پیش تھے. انہی کی یہ کوششیں تھیں جس کی وجہ سے یہ قادیانی کافر قرار پائے، یعنی قانونی اعتبار سے. ویسے تو وہ کافر ہی ہیں کہ ختم نبوت کا کسی بھی اعتبار سے انکار کرنا وہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو اس لیے ایسی کوئی بات اول تو ہم تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں. پاکستان بھر کے علماء اس پر فتویٰ دے چکے ہیں کہ اول تو ہماری طرف سے یہ بات، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ایسی کوئی بات ہمارے اکابر نے کہی، ان کی طرف جو منسوب کی گئی ہے وہ من گھڑت باتیں ہیں. اور بالفرض اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے کہ بھئی یہ فلاں کتاب کے اندر موجود ہے، تو وہاں پر ساتھ یہ لکھا ہوا کہ اس وقت وہ ہوش کے اندر نہیں تھے. تو اگر تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کیفیت میں نہیں. ہمارے اکابر شروع سے ہی، اکابر سے مراد صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے سے لے کر اب تک امیر اہل سنت کی کتابوں تک میں یہ واضح طور پہ موجود ہے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا تو دور کی بات ہے، یعنی کہ آئے گا یہ ماننا تو دور کی بات ہے، اگر اس بات کو تسلیم کرے کہ آنا ممکن بھی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. واضح ہے. تو لہذا برحال یہ چورن پرانا ہے، یہ شروع سے بیچا جا رہا ہے اور کوئی دلیل نہیں ملتی اور کوئی بات لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں ملتی، کیونکہ چورن بیچتے بیچتے ظاہر سی بات ہے کہ وقت نکل جاتا ہے، اب کتنا بیچیں گے. تو آخر میں پھر ایسی ہی چیزیں بچتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے. ہم اس کو واضح طور پر منع کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات درست نہیں ہے. ایسی چیزیں کتابوں کے اندر شامل کی گئی ہیں لیکن حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے.